ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن مطرف عن أبي رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فألبيت أو تصدقت فأمسيت. حسن پہ جاہ پہ ناز کرتا رہا تا عمر مال دولت پہ مرتا رہا. حسن پہ جاہ پہ ناز کرتا رہا تا عمر مال دولت پہ مرتا رہا. آ گئی موت کی کر بسے پر گھڑی آ گئی موت سے پر آ گئی موت کی کر بسے پر گھڑی دم نکلتا رہا راز کھلتا رہا. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن حکیم کا 30واں پارہ آج باب اٹھائیں گے. 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ التکاثر، جسے سورۃ الحاقم اور سورۃ الحاقم التکاثر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سورہ کریمہ بڑی مختصر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے بہت ہی جامع ہے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد بھی ہو. یہ صورت آپ نماز میں پڑھتے بھی ہوں گے، دہراتے بھی ہوں گے، لیکن یہ بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی آپ نے اس کے معنی اور مطلب پر غور نہیں کیا ہے. یہ صورت آپ کو یاد ضرور ہے لیکن گہرائی کے ساتھ کبھی آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیغام کیا دیا ہے. حالانکہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے بعد پھر عمل کیا جائے. پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے. لیکن آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، آج ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو ایک تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، دوسرے اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو صرف تلاوت سے کام چلاتے ہیں. بس صرف مرور ہوتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نہ معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا پیغام دیا ہے، کیا نصیحت کی ہے، اور ہمیں آپ کو سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی سورہ کریمہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. آئیے پہلے سورت کا ترجمہ اور ایک سرسری طور پہ سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گہرائی کے ساتھ ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسان، تجھے تکاثر نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر کی زیارت کرنے چلا گیا. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، اب قریب تجھے معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تجھے اب قریب سب پتہ چل جائے گا، تجھے معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اے انسان، تجھے علم یقین ہو جائے گا.
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو جہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تو ضرور بھی ضرور جہنم کو اپنے یقینی نگاہوں سے اپنے آنکھ سے دیکھ لے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر انسان تجھ سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو انعامات تجھے دیے گئے ہیں، جو نعمتیں تیرے اوپر کی گئی ہیں، ہر ایک نعمت کے بارے میں تجھ سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا. یہ سورت کا ایک اجمالی معنی ہے، خصوصاً ترجمہ اس کا ہے. سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں. یہ سورہ کریمہ 8 آیات پر مشتمل ہے، اور 8 آیات کے اندر ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس 8 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے تعلق سے صرف ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے. یہ 8 آیتوں میں سے دنیا کے تعلق سے صرف ایک آیت ہے، باقی 7 آیتیں جو ہیں ان کا تعلق کیا تو قبر سے ہے یا پھر آخرت سے ہے. صرف ایک آیت کے اندر اللہ نے اجمالی طور پہ دنیا کا ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ دنیا کی ویلو اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا جناح تعدل جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی بھی کفر کرنے والے شخص کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلو نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی ویلو نہیں ہے. سورہ کریمہ کی شروعات ہوتی ہے الہاکم التکاثر. الحاکم کا معنی کیا ہے بھائی؟ یہ صورت آپ کو یاد ہے. الحاکم کا معنی کیا ہے؟ الحاکم جو ہے یہ لہو سے بنا ہے، اور لہو کا مطلب ہوتا ہے کھیل اور تماشا. قرآن حکیم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ لہو کا ذکر کیا ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لفظ لہو کا استعمال کیا. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے لوگوں جان لو انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو اور سامان تفریح ہے، وزینۃ اور زیب و زینت کا نام ہے. اللہ نے کہا دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو اور سامان تفریح ہے، اور زینت اور زیب و زینت کا نام ہے. بھائی انسانی زندگی کے اندر کئی مراحل آتے ہیں. انسانی زندگی کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے بچپنا. بچپن کے اندر ایک بچے کو کھیل کے علاوہ کسی اور چیز سے مطلب ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو بس کھیل چاہیے، تماشا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب، یہ ساری زندگی کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اے انسان تیری زندگی کی حقیقت یہ ہے، پہلا مرحلہ تیرا یہ ہے کھیل اور تماشے کا نام ہے. واللہو، اللہ نے کہا دنیا کی زندگی لہو ہے، سامان تفریح ہے. انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، بچہ بچپن میں کھلونے سے کھیلتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوا اسے گھومنا ہے، اسے ٹہلنا ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے، نئی نئی جگہوں پر جا کر کے گھومنا ہے. تو دنیا کی زندگی لہو ہے، سامان تفریح ہے. اور اسی طرح سے لہو سے الحاکم بنا ہے، اور الحاکم کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو تم کو اہم کام سے موڑ دے، اہم کام سے تم کو غافل کر دے. الحاکم التکاثر، الحاکم ایسا کام جو تم کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے، جو تم کو ایک اہم اور ضروری کام سے غافل کر دے. ایک مسلمان کی زندگی میں بھائی سب سے اہم کام کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اہم مشن کیا ہے دنیا کے اندر؟ ہمارا اور آپ کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. بھائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کریں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھلائیں، لوگوں کو نیکی کی راہ دکھلائیں، لوگوں کو سچائی کا جو راستہ ہے، دین اور اسلام کی جو راہ ہے، سچا مارگ لوگوں کو دکھانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں. تو ہمارا مین مقصد ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا. الحاکم، ہر وہ کام جو انسان کو اہم کام سے، ضروری کام سے پھیر دے، اس کو بولتے ہیں الحاکم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الحاکم التکاثر، اہم کام سے تم کو کس چیز نے پھیر دیا؟
رب کی اطاعت سے کس چیز نے تم کو غافل کر دیا؟ اللہ نے فرمایا تکافر نے تم کو عبادت سے، دین کے کام سے، اللہ کی بندگی سے تم کو پھیر دیا ہے۔ اب تکافر کیا چیز ہے؟ مفسرین نے تکافر کا زمانہ بیان کیا ہے۔ تکافر کے بیشتر مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، تکافر یعنی کثرت مال کی کثرت طلب نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا۔ مال کی کثرت حصول نے، مال کی کثرت طلب نے تم کو اہم کام سے، رب کی عبادت سے، رب کی بندگی سے تم کو غافل کر دیا ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے انسان جب دیکھو یہ مال مال چلاتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے تب بھی مال کی تلاش ہے، دوپہر میں تب بھی مال کی تلاش، شام ہوتی ہے تب بھی مال کی تلاش، یہاں تک کہ جب رات میں انسان بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تب بھی اس کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ کون سا ایسا کام کرے، وہ کون سا ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اسے مال اور زیادہ مل جائے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، انسان پوری زندگی مال مال چلاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان تو دنیا کے اندر کتنا بھی مال حاصل کر لے، کروڑوں کی سمپتی، اربوں کی سمپتی تو کھڑا کر لے، لیکن تیرے مال کی حقیقت یہ ہے وَمَا لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اے انسان تیرا حقیقی مال یہ ہے جسے تو کھا لیا اور کھا کر کے اسے ختم کر دیا۔ او لبست فابلیت، یا تو پیسوں کے ذریعے سے لباس خریدا، کپڑا خرید کر کے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے توڑے، کپڑے کو وہ سیدھا کر دیا۔ او تصدقت فامضیت، تیرا حقیقی مال یہ ہے کہ تو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے ذخیرے آخرت تو نے تیار کر لیا۔ پوری زندگی آپ محنت کیجئے، کروڑوں کی سمپتی آپ کھڑی کر لیجئے بھائی، لیکن مرنے کے بعد اس مال پر دوسروں میں قبضہ ہو جائے گا۔ جتنا مکان بنانا ہے بنا لو، جتنی زمینیں خریدنے ہیں خرید لو، لیکن جیسے سانس بند ہوگی دنیا سے تمہارا تعلق ٹوٹے گا، اس مال کے اوپر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان پوری زندگی مال مال چلاتا رہتا ہے، اے انسان تیرا حقیقی مال کون سا ہے جسے تو کھا لیا، ختم کر دیا، لباس خریدا پہن لیا، کپڑا بوسیدہ ہو گیا، یا اللہ کے راہ میں خرچ کر کے، دین کے کاموں میں خرچ کر کے تو نے ذخیرے آخرت تیار کر لیا، یہی تیرا حقیقی مال ہے اور یہی تیرا اصل مال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت آپ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان مال کے اتنا زیادہ حریص ہے، ایسا لالچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، فرمایا کہ انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، دھیرے دھیرے انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہونے کو ہوتی ہے، انسان دھیرے دھیرے جوان ہو گیا، بڑھاپے میں پہنچ گیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہمیشہ جوان ہوتی رہتی ہیں، انسان بھٹا ہوتا رہتا ہے لیکن انسان کے اندر دو چیزیں دن بدن جوان ہوتی رہتی ہیں، دو چیزوں کی خواہش اور دو چیزوں کی تمنا انسان کے اندر دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہے، اور ان دو چیزوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا حب المال، مال کی محبت انسان کے اندر دن بدن جوان ہوتی رہتی ہے، انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے مال کی ہوس، مال کی چاہت مال کی طرف اور بڑھتی جاتی ہے، یہ دکان بنا لیا جائے، وہاں زمین لے لی جائے، یہ مکان بنا لیا جائے، یہ بزنس اسٹارٹ کیا جائے، یہ کاروبار کیا جائے، انسان کے اندر مال کی محبت جوان ہوتی رہتی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے الہاکم التکاثر، اے انسان مال کی کثرت طلب نے، مال و دولت نے تجھے اہم کام سے، رب کی عبادت سے تجھے غافل کر دیا ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، دو چار دن غائب ہو گئے، بھائی کہاں تھے، بھائی کہاں تھے، ہفتہ دن ہو گیا دکھائی نہیں دیے، اور بزنس کے چکر میں تھوڑا پریشان تھا، باہر جانا ہے، سعودی پر جانا ہے، اس کے چکر میں تھوڑا پریشان تھا۔ بھائی آپ کا لڑکا مسجد میں نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ سب کالج جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہ بزنس ہے، یہ آفس ہے۔ مال کی کثرت طلب نے عبادت الہی سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے تم کو غافل کر دیا ہے۔ اور یہ بات بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے مساجد ایسے ہیں بھائی
مسجدوں کے ذمہ دار مہینہ مہینہ دکھائی نہیں دیتے مسجدوں کے اندر. کہاں ہو بھائی؟ مسجد کی ذمہ داری لے کر کے بیٹھے ہو. مسجد میں آپ کا حاضر ہونا, مسجد کے لیے آتے رہنا, یہ آپ کا فریضہ ہے. بھائی مسجد کے ذمہ دار آپ بڑے بیٹھے ہیں تو مسجد میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ آنا ہے. کیا کمی ہے, کیا زیادتی ہے, مسجد کی نگرانی آپ کو کرنی ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے, مہینہ مہینہ انسان نظر ہی نہیں آتا ہے. یاد رکھیے ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں, بہت بڑے مجرم ہیں. تو مال کی قسمت طلب نے, دنیا کی رنگینیوں نے, دنیا کے چہل پہل نے الہاکم التکاثر انسان کو اہم کام سے, عبادت الہی سے, اللہ کی بندگی سے غافل کر دیا ہے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت دیکھیے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسان, مال کی کثرت طلب نے تجھے عبادت الہی سے غافل کر دیا ہے. یہاں تک کہ تو اپنی زندگی تمام کر کے, اپنی زندگی ختم کر کے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ تیرے اوپر موت طاری ہو گئی. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لیا. دنیا کے اندر مال کے چکر میں پریشان رہا, پھر اچانک ایسا ہوا, دل کی دھڑکن بند ہوئی, سانسیں بند ہوئی, انسان دنیا کو الوداع بول دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ انسان قبر کی زیارت کر لیا. یہاں پہ ٹھہر کر کے دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حتی زرتم المقابر, انسان مرا, مرنے کے بعد اس نے قبر کی زیارت کر دی. یہاں پر قرآن حکیم نے زارہ کا لفظ استعمال کیا ہے, اور زارہ یزور کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا. قرآن حکیم نے بلاغہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اے انسان حتی بلغتم الی المقابر, اے انسان یہاں تک کہ تو قبر تک پہنچ گیا. قرآن حکیم نے کہا حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبر کی زیارت کر لی. زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر انسان بہت ساری جگہ ہیں, انسان گھومنے کے لیے جاتا ہے, زیارت کے لیے جاتا ہے. بہت سارے لوگ آگرہ جاتے ہیں تاج محل دیکھنے کے لیے, دلی جاتے ہیں جامع مسجد دیکھنے کے لیے. آپ وہاں پر بحیثیت زائر اور زیارت کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں. اچھا اس طرح ہوتا کیا ہے, آپ آگرہ گئے, دلی جامع مسجد آپ گئے, آپ وہاں گھوم کر کے اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے, اور اس کے بعد انسان واپس آ جاتا ہے. انسان وہاں سے واپس آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان زائر ہے, زیارت کرنے گیا ہے, اس کا وہ حقیقی مقام نہیں ہے. اللہ رقیب رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے ذکر میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, اے انسان قبر تیری حقیقی منزل نہیں ہے. تو قبر کے اندر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے. انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے, دنیا سے اس کا کنیکشن کٹا, قبر کے اندر غیر مستبقین ولا مستقرین, انسان قبر کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں جاتا ہے. قبر کی جو زندگی ہے, انسان بحیثیت زائر, بمنزلت زائر, زیارت کرنے والے ایک شخص کی طریقے سے انسان قبر کے اندر جاتا ہے. جو انسان قبر کے اندر گیا ہے وہ زیارت کرنے والا ہے. اور دنیا کا نظام یہ ہے بھائی, انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1 دن ٹھہرنے کے بعد انسان وہاں سے اپنی منزل اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ لفظ زیارت ایسی چیز ہے کہ زیارت میں استقرار نہیں ہے, انسان وہاں ہمیشہ ٹھہرتا نہیں ہے, انسان واپس گھر آ جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر قبر کے اندر زیارت کے لیے جاتا ہے تو آج تک کوئی قبر سے واپس گھر آیا کیوں نہیں؟ بھائی جب سے دنیا بنی ہے, جب سے بنی ہے دنیا, لاکھوں کروڑ آئے, جب سے دنیا بنی ہے نہ جانے کتنے انسان آئے, قبر کے اندر دفن ہوئے, تو زیارت کر کے پھر واپس آئے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں آئے بھائی؟ اگر زیارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں پر جائے 2-4 گھنٹہ 1-2 دن رہ کر کے وہاں سے انسان واپس اپنے منزل پر چلا آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب قبر کے اندر زیارت کرنے کے لیے گیا ہے, قرآن حکیم کہتا ہے حتی زرتم المقابر, انسان تو قبر کے اندر بحیثیت زائر زیارت کرنے والے شخص کے طریقے سے ہے, تو انسان قبر کے اندر جانے کے بعد زیارت کرنے کے بعد واپس کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ دنیا انسان کی حقیقی منزل نہیں ہے. دنیا کے اندر بھائی واشی ناکہ میں آپ رہتے ہو, واشی ناکہ آپ کی حقیقی منزل ہے. دنیا کے اندر آپ کہیں جاتے ہو,
دنیاوی اعتبار سے آپ کا جو حقیقی منزل ہے آپ یہاں چلے آتے ہو، لیکن ایکچوئل میں ہماری اور آپ کی جو حقیقی منزل ہے، جو اصل منزل ہے، ہماری منزل یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ انسان قبر کے اندر زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، اور یقیناً ایک دن ایسا آئے گا، قیامت برپا ہوگی، قبر پھٹے گی، انسان قبر سے باہر نکلے گا اور اپنی اصل منزل پانے کے لیے، اپنی حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے انسان میدان محشر میں جائے گا۔ حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہونے کے بعد انسان اپنی حقیقی منزل یا تو جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ تو انسان زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، واپس وہاں سے ضرور آئے گا۔ حتیٰ زرتم المقابر، زیارت ضرور کے تعلق سے ایک نقطہ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ بھائی دنیا کے اندر آپ کسی جگہ پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے، تو انسان خوشی خوشی جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، بزنس کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، ٹینشن کے عالم میں ہے، ڈپریشن کے عالم میں ہے، اور پھر آپ آگے تاج محل دیکھنے کے لیے آپ جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ انسان دنیا کے اندر کہیں پر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر گھومنے کے لیے جاتا ہے تو انسان خوشی خوشی جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیارہ ضرور کا یہ مطلب ہے کہ انسان خوشی خوشی زیارت کرنے جاتا ہے، تو قبر کے بارے میں اللہ نے زیارت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا قبر کے اندر بھی کوئی خوشی خوشی جاتا ہے بھائی؟ آج تک دنیا سے جتنے لوگ گئے ہیں، کسی ایک شخص کے بارے میں آپ بتا دیجئے جو خوشی خوشی قبر کی زندگی کو جس ترجیح دیا ہو۔ قبر کے اندر کوئی خوشی خوشی نہیں جاتا ہے بھائی، کوئی مرنا نہیں چاہتا، نہ آپ چاہتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی زندگی مل جائے اور لمبی زندگی ملے، اور مل جائے اور مل جائے، دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے بھائی۔ دنیا سے انسان خوشی خوشی قبر کے اندر نہیں جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خوشی خوشی اب جاتے ہیں تو جمعہ کی بات نکلیے، قبر کھودی جا کر کے لیٹ جائیے۔ قبر کے اندر خوشی خوشی کوئی نہیں جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان دنیا کے اندر زیارت کرنے کے لیے خوشی خوشی جاتا ہے، اور لفظ زیارت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان خوشی خوشی اس جگہ پر جائے، تو قبر کے اندر انسان خوشی خوشی بھی جاتا ہے۔ پھر اللہ نے لفظ زیارت کا استعمال کیوں کیا؟ لفظ زیارت کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے یہ اشارہ کیا، حتیٰ زرتم المقابر، اے انسان موت ایسی چیز ہے، موت ایسی حقیقت ہے، توبہ او کرہا، تو راضی ہے تب بھی موت کا جام پینا ہے، تو انکاری ہے تب بھی موت کا جام پینا ہے، تو جانا چاہتا ہے تب بھی قبر کے اندر جانا ہے، تو جانا نہیں چاہتا ہے۔ موت قبر ایک ایسا مزار ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی زیارت کی جگہ ہے، انسان تجھے جانا ہے تو جانا ہے، اسے لازمی طور پر تجھے وہاں پہ جانا ہے۔ توبہ نہ کر رہا، پسند کرتا تب بھی جانا ہے، نہیں پسند کرتا تب بھی جانا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہ دو آیتوں کے تعلق سے بات ہوئی۔ آگے بڑھیے، تیسری اور چوتھی آیت آپ دیکھیے۔ کلا سوف تعلمون، اے انسان دنیا کی رنگ گنیوں میں کھویا ہوا ہے، یہاں تک کہ تیرے پر موت طاری ہو گئی اور تم دنیا سے اپنا سارا ناطا ختم کر کے قبر کے اندر پہنچ گیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ آج تیرے سامنے دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ اے انسان تجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اے انسان تجھے دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، تجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ مت بول، چغلی مت کر، غیبت مت کر، بےایمانی مت کر۔ کلا سوف تعلمون، آج دین کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں بھائی۔ ہر جمعہ میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، لیکن جمعہ سے نکلنے کے بعد آپ یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اب دوبارہ اگلے جمعہ ہی کو مسجد میں دکھائی دیں گے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اے انسان عنقریب پھر تجھے عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تجھے معلوم ہو جائے گا، عنقریب تجھے سب پتہ چل جائے گا۔ آج دنیا کے رنگینے میں کھویا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، سود خوری کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، دوسروں کے مال کو کھا رہا ہے، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ رہا ہے۔ یاد رکھ، ثم کلا سوف تعلمون، ایک دن آئے گا جب مرے گا، قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر تجھے سب معلوم ہو جائے گا۔
बहुत झूठ बोल रहा है, तकब्बुर कर रहा है, कर ले, कितना करता है, एक दिन आएगा कल्ला सौफ तालमून, जब कब्र के अंदर दाखिल होगा, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, सवाल के जवाब उससे पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाएगा, यूं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से 99 सात मुंह वाले अज़हर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, वो तुझे डसेंगे, खाएंगे। कब्र के अंदर जब अज़ाब होगा, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, तुझे करीब मालूम हो जाएगा, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हरगिज़ नहीं, तुझे करीब मालूम हो जाएगा, अपनी आंखों से तू देख लेगा, तुझे सब मालूम हो जाएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दो बात कही, कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। भाई दुनिया के अंदर एक बाप जब अपने बेटे को वसीयत करता है, कहता है बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन बेटा फिर भी गलती करता है, बाप क्या कहता है, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना, छोड़ दे तुझको मैं, दोबारा तूने ऐसी गलती की, तुझे माफ नहीं करूंगा मैं। अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, इंसान समझ जा, अये गफलत में सोया हुआ इंसान राह हिदायत को अपना ले, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, तुझे मालूम हो जाएगा, सब तेरे सामने आने वाला है, तुम कल्ला सौफ तालमून, अये इंसान डर जा, अभी मौका है, तौबा कर ले, हरगिज़ नहीं, तुझे सब मालूम हो जाएगा। कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। 4 आयतों के ताल्लुक से बात होगी, आगे 3 आयतें आप देखें। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, ऐ इंसान तुझे इल्म यकीन हो जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, ऐ इंसान तुझे इल्म यकीन हो जाएगा। लतरउन्नल जहीम, तुम जहीम को देख लेगा। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, फिर इंसान तू ऐने यकीन से अपनी निगाहों से देख लेगा। अल्लाह ने फरमाया कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम। जहीम किसे कहते हैं भाई? जहन्नम के बहुत सारे नाम हैं, जहन्नम के बहुत सारे जो नाम हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम जहीम है। और जहीम ऐसी आग को कहते हैं, नारुन ताजुजु बिगायत शिद्दा, ऐसी आग को जहीम बोला जाता है जिसके अंदर सख्ती और गर्माहट की सारी हदें पार करके जो अपनी आखिरी हद पर जो आग होती है, उस आग को जहीम कहा जाता है। सबसे भयानक आग, सबसे खतरनाक किस्म की जो आग है, उस आग को जहीम कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान तू जहीम को देख लेगा, लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, फिर अपनी आंखों से तू देख लेगा। अल्लाह के नबी रहमतुल्लाह यहाँ पे एक नुक्ता बयान करते हैं कि किसी बात को कबूल करने के लिए, किसी बात को यकीन करने के लिए उसके 3 स्टेप होते हैं। किसी बात को कबूल करने के लिए उसके 3 दर्जात होते हैं। इसको आप एक मिसाल से समझे। भाई आप फारूक अली के अंदर बैठे हुए हैं, आपका लड़का दौड़ता हुआ आपके पास आए, बोले अंकल मेरे भाई को कुछ हो गया है, बेहोश हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। अब आप फारूक गली से आपके बच्चे ने आपको खबर दिया, आपको अपने बेटे की बात पर यकीन है, इसी का नाम है इल्मुल यकीन। वहां से आप दौड़ते हुए रूम की तरफ आए, अभी रूम के आप करीब पहुंचे हैं, चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज आ रही है, इसका नाम है हक़्क़ुल यकीन। आपने आवाज को सुन करके आपने महसूस कर लिया घर में कुछ वाकई कुछ हुआ है। फिर आप घर के अंदर दाखिल हुए, आप रूम में दाखिल होते हैं, आप अपनी आंखों से देखते हैं कि वाकई बेटे को कुछ हो गया है, बेहोश है, जमीन पर पड़ा है, इसका नाम है ऐनुल यकीन। अल्लाह ने 3 बातें बता दी, 3 बातें अल्लाह ने बता दी। ऐ इंसान बहैसियत मुसलमान तो दुनिया के अंदर अज़ाब कब्र की बातों को मान रहा है, इसका नाम है इल्मुल यकीन, इसका नाम है इल्मुल यकीन। मरने के बाद जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा, मुनकर नकीर सवाल करेंगे मन रब्बुका वमा दीनुका वमा नबियुका। कब्र के 3 सवालात में जब तू जवाब नहीं दे पाएगा, जहन्नम की खिड़कियां तेरे लिए खोल दी जाएंगी, जहन्नम का अजाब तेरे लिए पेश किया जाएगा, इसका नाम है हक़्क़ुल यकीन। अजाब को महसूस करेगा। और उसका 3रा मरहला आएगा, क़यामत बर्पा होगी, हश्र के मैदान में जहन्नम को घसीट करके पूरी इंसानियत के सामने लाया जाएगा। उस मौके पर इंसान अपनी आंखों से जहन्नम को देख लेगा, इसका नाम है ऐनुल यकीन। अल्लाह ने 3 चीजों का जिक्र किया। ऐ इंसान तू किस ख्वाब व गफलत में है, तू किस ख्वाब व गफलत में है, तू किस चीज से गाफिल है?
قرآن و حدیث کی باتیں تیرے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، قبر کی باتیں تو سنتا ہے، ذہن دماغ سے نکال دیتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی بات نہیں ہے، عقل کر، تدبر کر، جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لے، جانوروں سے زندگی گزارنی ہے گزار لے، یاد رکھ قبر کے اندر جائے گا، حق الیقین تجھے ہوگا، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جب تجھے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، پھر تجھے یقین ہوگا۔ قرآن حکیم کی سورۃ تکاثر کی یہ 7 آیتوں کے تعلق سے چند باتیں ہوئی، اور وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت کرتے ہوئے ہم اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ سورت کی جو آخری آیت ہے اس آیت پر آپ غور کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم لتسألن، پھر لتسألن، تم ضرور بالضرور سوال کیے جاؤ گے، اللہ نے نہیں کہا تم سوال کیے جاؤ گے، ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے لازمی طور پر ضرور سوال کرے گا۔ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں ہر ایک نعمت کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہے بھائی، ہر ایک نعمت کے بارے میں۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کو سب کہاں پہ کیا۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، بڑی پیاری روایت ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قبر آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن انسان کو پیش کیا جائے گا، 5 سوالات کے جواب دیے بغیر انسان اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں پائے گا، اور 5 سوالات میں سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، اے انسان تم نے اپنی زندگی کو کہاں پہ صرف کیا، وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اے انسان تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا، عبادت میں لگایا کہ دنیا داری میں تم نے صرف کیا، جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تیسرا چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں، مال کمایا کہاں سے، مال کو خرچ کہاں پر کیا، کمائی کا بھی حساب دینا ہے، خرچ کا بھی حساب دینا ہے۔ دولت میرے بھائی اگر اللہ کی نعمت ہے تو بہت بڑی آزمائش بھی ہے، مال آپ نے کمایا کہاں سے، اس کو خرچ کہاں پر کیا، کمائی کا بھی حساب دینا ہے، خرچ کا بھی حساب دینا ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا وفیما عمل وفیما علم، انسان تو نے جو علم حاصل کیا، جو علم تو نے سیکھا، اس علم کے مطابق تیرا عمل کتنا رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک صحابی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آیت کریمہ نازل ہوئی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ، اے اللہ کے نبی کس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے بھائی، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی سارے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس آیت کریمہ کے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے انسان تجھ سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب کون لوگ تھے بھائی؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام اس کے اصل مخاطب تھے۔ اللہ نے صحابہ سے کہا تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے کیا، کھجور پر گزارا ہوتا ہے، پانی ہے، کھجور اور پانی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، کئی دنوں تک فاقہ کرتے تھے، رہنے کے لیے ایسا پکا مکان نہیں تھا ان کے پاس، چھپر کے مکان میں رہتے تھے، ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوا، شام کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، کئی دنوں تک فاقہ کرتے تھے۔ ارے عام صحابہ کی تو دور کی بات ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک آپ فاقہ کرتے تھے، ایک کھجور کھا کر کے، 2 کھجور کھا کر کے، اسے پر کا اسے بسر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں اتنی سخت بات اللہ نے کہی، اے جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، 24 گھنٹے میں اگر تم کو کھانے کے لیے ایک کھجور ملا ہے تو اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا، ایک گھٹ پانی ملا ہے تو اس کا بھی تم کو حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے بھائی، صبح اور شام کھانے پینے کا انتظام ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، گھر ہے، فیملی اللہ نے عطا کی ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے حساب دے پائیں گے؟
صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کھجور کھاتے ہو ایک دانہ تم کو ملتا 24 گھنٹے میں، اس کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو بھائی ہزاروں قسم کی نعمتیں ہیں، ہم کس کس نعمت کا اللہ کے سامنے حساب دیں گے؟ اسی لیے ایک شخص نے بڑی زبردست بات کہی، وضو بناتے ہوئے کہتا ہے امام صاحب جو وضو ہم بنا رہے ہیں، وضو میں جتنا پانی ہم خرچ کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ نے اگر اس پانی کے بارے میں ہم سے سوال کر لیا، ہم اس کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے۔ اور دنیا بھر کی نعمتیں، یہ زندگی، یہ مال و دولت، یہ ٹائم، آج ہمارے نوجوان بھائی موبائل میں اپنے ٹائم کو پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، پبجی کھیلو ٹائم پاس کر رہے ہیں، فری فائر کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ سوشل میڈیا یوز کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو۔ اللہ کے مطلب ٹائم کا بھی حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب تم کو دینا پڑے گا، ایک ایک سیکنڈ کا بھی تم کو حساب دینا پڑے گا۔ زندگی کی معمولی سے معمولی نعمت اللہ نے کر دی ہے نا، تو اس کا بھی تم سے حساب کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے میں ہم سب کو حساب دینا ہے۔ سامعین کرام، یہ سورۃ التکاثر کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اس سورت کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بھائی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دراصل دار العمل ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں تاکہ آخرت کی تیاری کریں۔ ایسا انسان نادان ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، حقیقی انسان ہوئے ہیں جو قبر کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔